الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحجہ کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے. اسی ذوالحجہ کے آغاز میں یا ذی قعدہ کے آخری دنوں میں ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک قانون پاس ہوا ہے. جب یہ قانون پاس ہوا تو اس قانون کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ ہم انتہائی ضروری سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے کیا فضائل ہیں یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا. پھر حج کے ایام شروع ہو رہے تھے، حج ہمیں کیا درس دیتا ہے یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا. پھر قربانی آنے والی تھی، قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس پر بات کرنا بھی ضروری تھی. اسی کے ساتھ ساتھ پھر قربانی کا مرحلہ گزرا تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، تو وہ تاریخ قریب تھی، اس پر بات کرنا بھی انتہائی ضروری تھی. لیکن یہ جو قانون پاس ہوا تھا اس پر گفتگو کرنا یہ سمجھیں کہ ہمارے دل و دماغ میں تھا کہ اس پر بات کرنی ہے. تو آج انشاءاللہ وہ ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے، اس پر گفتگو کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں. کون سا قانون ایسا پاس ہوا تھا؟ جی، ایک قانون یہ ہمارے ملک میں پاس ہوا کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ملک پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جی 18 سال عمر ہونا شرط ہے. اگر 18 سال عمر ہوگی تو شادی ہوگی، ورنہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ شادی کالعدم ہوگی اور
جو دلہا صاحب ہوں گے 3 سال کی قید ان کو ہوگی، اور جو پڑھانے والے مولانا صاحب ہیں 1 سال کی قید ان کو بھی ہوگی، اور 1 سال کا 1 لاکھ روپے جرمانہ انہوں نے ادا کرنا ہوگا۔ کتنا عمدہ قانون بنایا گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا اگر انسان مطالعہ کرے نا تو بہت ساری چیزوں کے متعلق بتایا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلاں گوشت وہ حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں چیز کھانا حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں چیز پینا یہ حلال ہے، فلاں چیز پینا یہ حرام ہے، فلاں سے رشتہ کرنا وہ حلال ہے، فلاں تمبر حرام ہے، ان سے تم رشتہ نہیں کر سکتے، فلاں کاروباری معاملات تجارتی معاملات یہ حلال ہیں، اور فلاں کاروباری اور تجارتی معاملات جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصول بیان کیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، اس کا اختیار اور اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کسی چیز کو نہ کہ کوئی مفتی صاحب حرام کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی سیاست دان اس کو حرام کہہ سکتا ہے جبکہ اس کو اللہ نے حلال رکھا ہو، اور کسی چیز کو اللہ نے حرام رکھا ہو نا تو کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ اتھارٹی صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ 28ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی کو ان کی رضامندی کو چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، تھوڑی دیر آپ سب کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کچھ زیادہ دیر بیٹھ گئے، تو جب وہاں سے فارغ ہو کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، تو ان دونوں نے سوال کیا کہ آج آپ وہاں کافی دیر بیٹھے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ بیٹھے۔ حضور کی شخصیت تو ایسی شخصیت تھی کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ بس حضور مجھے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ تو آپ جو ہے وہاں کافی دیر بیٹھے ہیں، اور یہ فرمایا انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جڑی بوٹی کی گھاس تھی، تو اس کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے وہاں مغافیر استعمال کی ہے، کھائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مغافیر تو میں نے استعمال نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے بدبو آنا یہ انتہائی ناپسندیدہ تھا کہ منہ سے بو آئے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی آدمی مسجد میں کچی پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے۔ کیوں؟ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو نمازی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ جو پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر آرام سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اس کے دھوئیں سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے یعنی اس کو اس سے الرجی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک آدمی کو دھوئیں سے ویسی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ معاشرتی اصول ذکر فرما دیا کہ آدمی اپنے منہ کی صفائی رکھے، اپنی صفائی رکھے، ایسا لباس پہن کرنا ہے کہ جس لباس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو، اس کی بدبو سے دوسرا جو ہے وہ تکلیف میں آ رہا ہو، تو آپ کو منہ سے بو آنا یہ انتہائی ناپسندیدہ تھا۔ اور آپ جو مسواک کثرت سے استعمال کرتے تھے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کام کیا کرتے، مسکرا کے گھر میں داخل ہوتے تھے اور مسواک فرماتے تھے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، تہجد فرض ہے، نفل نماز ہے، نفل کے لیے بھی آپ جو ہے وہ جب وضو فرماتے تو مسواک کا اہتمام کرتے۔ یہاں فرائض میں بھی مسواک کا اہتمام نہیں ہوتا ہمارے یہاں، ہم نے اتنا مسواک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال تو آپ کو جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے مغافیر استعمال کیا،
آپ نے فرمایا نہیں، مغافر استعمال نہیں کی، میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا استعمال کیا تھا؟ شہد استعمال کیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ شہد جس مکھی کا ہو وہ مغافیر کی گھاس پر یا جڑی بوٹی پر بیٹھ کر آئی ہو، تو اس کی بو شاید اس شہد میں آ گئی ہو، اور جس کی وجہ سے میں نے وہ شہد استعمال کیا تو میرے منہ سے اس طریقے کی جو آپ کو یہ بو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن اتار دیا۔ شہد حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جس کو آپ کے رب نے حلال کیا آپ حرام کیسے کر رہے ہیں؟ تو کیا پتہ چلا کسی حلال چیز کو حرام کر دینا اس کی اتھارٹی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ کوئی آدمی چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، جس چیز کو رب نے حلال کر دیا اس کو حرام کر ہی نہیں سکتا، اور جس کو رب نے حرام کر دیا اس کو وہ حلال کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ دیکھو اپنی زبانوں کو جھوٹ کے ساتھ جو ہے وہ متصف نہ کرو، اپنی زبانوں کو جھوٹ کے ساتھ مت جوڑو کہ یہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ نے ایک چیز حلال کر دی، تم یہ جھوٹ مت کہو کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے حرام کیا تم اس کے بارے میں یہ جھوٹ مت کہو کہ یہ حلال ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا تم اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس کو حرام قرار نہ دو۔ اور یہ فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یہ ملک پاکستان یہ کس کے نام پر لیا گیا ہے؟ کلمے کے نام پر لیا گیا ہے۔ اس ملک کا جو آئین ہے اور اس ملک کے اندر جو آئین کے آرٹیکلز ہیں، جو لاز ہیں، اس میں سب سے پہلا آرٹیکل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ اس ملک کے اندر حاکمیت ہوگی تو وہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور جو بھی خلیفہ، وزیر اور صدر ہوگا وہ اللہ کا نائب ہوگا، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس کو باغ دوڑ ہاتھ میں دی جائے گی کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے۔ تو حکم اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا۔ کوئی قانون شریعت کے متصادم قانون نہیں بنے گا، کوئی قانون شریعت کے متصادم قانون وہ نہیں بن سکتا۔ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اور یہ قانون جلدی میں جو پاس ہو گیا ہے، یہ قانون شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا عمر ہے؟ جب نکاح ہوا تھا کیا عمر تھی؟ 6 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ رخصتی کے وقت میں کیا عمر تھی؟ 9 سال آپ کی عمر تھی۔ یہ تاریخ ہے نا، یہ تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ان کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا نکاح ہوا، ان کی عمر کیا تھی؟ 2 روایت ملتی ہیں، ایک میں 10 سال ایک میں 11 سال۔ یہ عمر، اس عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے جو پہلے نکاح ہوئے تھے وہ سب کے سب 18 سال سے کم عمر میں نکاح ہوئے تھے۔ یہ تاریخ موجود ہے۔ اصل میں ہم اسلامی تاریخ اور اسلامی بیک گراؤنڈ سے بالکل ناواقف رہتے ہیں، اس لیے ہمارے علم میں نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا کتاب کھول کے دیکھیں نا، واضح طور پہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کس عمر میں ہوا، رخصتی کس عمر میں ہوا، اور کس طریقے سے، کس سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی، کس سادگی کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی کا معاملہ ہوا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے نا وہ اہل مغرب نہیں ہے۔ ہم اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ نئے قانون بناتے ہیں تاکہ خواتین کا تحفظ ہو۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی ہاں خواتین کی اور بچوں کی کیا اہمیت ہے،
غزہ کے اندر جو بچوں کو، جو خواتین کو روندا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس طریقے سے تو فرعون نے بھی شاید نہ کیا ہو، جس طریقے سے ان کو روندا گیا ہے۔ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک میں قانون بنا رہے ہیں۔ پابندی تو زنا پہ لگنی چاہیے تھی، وہ تو نکاح پہ لگا دی آپ نے۔ پابندی تو بدکاری پہ ہونی چاہیے تھی، یہاں تو عبادت پہ آپ نے پابندی لگا دی۔ یہ کس طریقے کا نظام ہے؟ کس کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کو ناراض کرو اور مخلوق کو خوش کرو، یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لو، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مول لے لو، دوسرے کبھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمارے ہیں، ہمیں بس اللہ کا ہونا ہے، ہمیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا ہے۔ اور اللہ کا کیسے ہو جائیں گے ہم کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلیں گے۔ ایسے کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر نہیں چلیں گے۔ اس قانون کے بننے سے ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی، شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ اسلامک جو کونسل ہے اس نے اس قانون کو ریجیکٹ کیا، لیکن قانون پھر بھی بن گیا۔ ایسے قانونوں کے پیچھے بڑی سپورٹ ہوتی ہے، بڑی تیزی میں یہ کام ہو جاتے ہیں، اور لمحہ لگتا ہے ایسے قانون کو پاس ہوتے ہوئے۔ سود حرام ہے حلال ہے، ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن وہ سودی نظام ختم ہو کے نہیں دے رہا، اور بلکہ ہر سال بجٹ میں اس کی جڑیں اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہاں، جو چیز شریعت کے متصادم ہے وہ مضبوطی اس میں آتی جا رہی ہے، جو چیز شریعت کے خلاف ہے وہ ملک کے اندر رائج ہوتی جا رہی ہے، اور جو شریعت کے عین موافق ہے اس چیز کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑی ذہن سازی اس پر ہو رہی ہے، اور بڑی اس پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس طریقے کے نظام کو جو ہے ہم رائج کر لیں، اور کس طریقے سے اس طریقے کا نظام چل جائے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں نا، ایک آدمی ہے جس بیچارے کو یہ بتلا دیا گیا کہ جی آپ کو اللہ بچائے کینسر ہے، آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ کی عمر، آپ کی بیٹی کی عمر مثال کے طور پہ 15 16 17 سال عمر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے پاس 3 4 5 مہینے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو رخصت کر دوں، تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے؟ یعنی وہ اپنی بچی کو رشتہ داروں کے حوالے کر دے، بھائی یہ 18 سال کی ہو جائے، میں رہوں نہ رہوں پھر تم نکاح کر دینا، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت ہوتا ہوا نہ دیکھ سکوں میں، یہ پابندی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو دوسروں کے حوالے کر دوں کہ جی میں تو مرنے لگا ہوں، مجھے تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری زندگی مختصر سی ہے، فلاں بیماری تمہیں ڈائگنوز ہو چکی ہے، اب تم اپنی ترتیب بناؤ جانے کی، اور یہ اپنے غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیا جس طریقے سے سگا باپ اپنی بیٹی کی فکر کرتا ہے ایسا غیر فکر کرے گا؟ یہ اتنا تیزی کا دور ہے اور اتنا عجیب و غریب دور ہے کہ آدمی کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، سگا بھائی کی فکر نہیں کرتا، تو کون کسی کی بچی کی فکر کرے گا؟ کون کس کے نکاح کی فکر کرے گا؟ کون کس کے لیے بہترین جوڑا تلاش کرے گا؟ بوجھ سمجھا جائے گا اور اس بوجھ کو تیزی سے اتار دیا جائے گا، بھائی جیسا ہے اب تم کر لو، اپنی زندگی گزارو، تمہارا باپ تو چلا گیا۔ کیوں؟ 18 سال عمر کا انتظار کرنا تھا، 18 سال کی عمر کا انتظار کرنا تھا، آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جی شروع عمر میں 17 سال میں 16 سال میں بچی کے رشتے آنے شروع ہو گئے، جی اچھا جی بھائی کیا ہوا؟ جی رشتہ نہیں کیا۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ مچ بیٹر، اور اچھے آئیں گے، اور اچھا، ٹھیک ہے جی، انتظار کیا، پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر
35 سال عمر ہو گئی، ابھی تک بیچاری کنواری ہے. اب جو رشتے آ رہے ہیں، اب رشتے آ رہے ہیں شادی شدہ کے، بچوں والے رشتے آ رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے؟ بھائی ہم نے تو ایسے سے کرنی ہے جو لڑکا کنوارا ہو. یہ اب نہیں ملتے. اس عمر میں جب آ رہے تھے تو آپ انتظار میں تھی اچھا ہو، اچھے لوگ ہوں اور فلاں ہو ڈمکانا ہو. اب تو نہیں ملتے بھائی، اب تو نہیں ملتے. تو اب اس قانون نے تو اس چیز پر اور مہر لگا دی ہے کہ بھائی اچھے سے اچھا رشتہ بھی آئے، لیکن آپ نے 18 سال سے پہلے عمر میں جو ہے نا وہ شادی جو ہے وہ نہیں کرنی. اب آپ انتظار کریں 18 کا. 18 کے بعد آپ کو پھر اگر رشتے نصیب میں ہوں گے تو ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر یہ 35 اور پھر 36 اور 38 سال کی عمر تک رہیں. پھر اس کو دیکھ لیں کہ کیسا نکاح ہوتا ہے، کیسا لڑکا ملتا ہے، کیسے لوگ ملتے ہیں، پھر وہ آپ کا نصیب ہے. لیکن آپ کو شریعت نے جس چیز کی اجازت جب دی تھی تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. اب ہم نے تو ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے. تو عزیز دوستو، تھوڑی سی چیزیں مہنگی ہو جائیں نا تو ہر آدمی آواز اٹھاتا ہے. پیٹرول مہنگا ہو جائے نا آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں. ہر آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے کہ بجلی کا یونٹ اتنا مہنگا ہو گیا. ہاں 200 سے نیچے ہو تو اتنے روپے یونٹ ہے، اور یونٹ اگر جو ہے وہ 200 سے اوپر چلے جائے تو اتنا ہو جاتا ہے. آدمی کو اس کی بڑی فکر لگی رہتی ہے. لیکن جہاں دین اسلام کا مسئلہ اور معاملہ ہوا کرے، جہاں دین اسلام کی بات ہوا کرے، انسان اس بات کو بھی ذکر کرے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے. اور شریعت کا بیک گراؤنڈ اور شریعت کے اعتبار سے تاریخ یہ ہے، صحابہ کی، انبیاء کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ کے نکاح ہوئے ان کی تاریخ تو یہ ہے. اور جو ہے ہمارے ملک کا قانون یہ ہے. اس پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے حصے کا کام تو کر سکتے ہیں، اپنی جہاں تک آواز بلند کر سکتے ہیں ہمیں وہاں تک تو کرنی چاہیے. ہمیں وہاں تک تو کرنی چاہیے. جتنا ہمارے بس میں ہو ہم اتنا تو کریں. بقیہ پھر نظام کا بدلنا اور اس حکم کو واپس اس کا واپس ہونا، یہ تو پھر اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. لیکن کل کو ہم سے یہ پوچھ ہوگی کہ ہمارے شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہوتی رہی اور قوانین پاس ہوتے رہے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تمہارے کرنے کا جو کام تھا تم نے کیا؟ جی نہیں میں اس میں پیچھے رہا. تو اگر پیچھے رہے تو اس کی پکڑ پھر ہمارے سر پر بھی آئے گی اور ہم سے بھی اس کی پوچھ ہوگی. تو لہذا ہم اپنے سراؤنڈنگ کے اندر، اپنی وہ جگہیں جہاں پر ہماری بات چلتی ہے، جہاں ہم بات کو رکھ سکتے ہیں، انسان کو وہاں پر بات رکھنی چاہیے. اپنے حصے کا انسان کام کر لے اور انشاءاللہ دیکھیں اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو ہوگا. جس طریقے کا یہ دور آ رہا ہے نا، بڑا خراب دور آ رہا ہے. جو نوجوانوں کے جو معاملات ہیں، جو بچیوں کے معاملات ہیں، الامان الفی. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم جس خاندان سے، جس خاندانی نظام سے، جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں پھر بھی کافی بہتری ہے. لیکن آگے جا کر جو صورتحال آ رہی ہے نا وہ بڑی خطرناک صورتحال آ رہی ہے. تو بہتر تو یہ تھا کہ جیسی بالغہ ہو چلو جی نکاح کرو اور ان کو ان کے گھر کا سپرد کر دو تاکہ اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کیا جائے. دیکھیں ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے. اگر اس کو گھر میں کھانا نہیں ملے گا ایک دن برداشت کر لے گا، دوسرے دن برداشت کرے گا، تیسرے دن کہیں نہ کہیں چوری کر کے وہ کھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ایک جنسی خواہش یہ بھی ایک بھوک ہے. اگر اس کے پاس جائز راستہ نہیں ہوگا اور اس پہ پابندی لگا دی جائے گی تو ناجائز راستے سے کے ذریعے سے اپنی اس بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور اس سے پھر زمین کے اوپر فساد پیدا ہوگا. اور پھر اس گناہ کی وجہ سے جو اللہ کا قہر اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ناراضگی اترتی ہے، بہت سخت پکڑ اترتی ہے. برکت تو زمین سے اٹھ جائے گی، بے برکتی کی فضا قائم ہو جائے گی. پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں، تکلیف یہ انسان کے پلو سے بن جائیں گی اور انسان بڑا پریشان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کا داعی بنا، اسلام کو پھیلانے والا بنا اور اسلام کے حق میں کھڑے ہونے والا بنا. اور اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اور جس طریقے کے قوانین پاس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف اپنی آواز اپنے حلقہ احباب میں اور اپنی دسترس جہاں تک ہے وہاں بلند کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.